میرے 2 بچے معذور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ امتحان ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اولیاء اللہ کے بچے معذور ہوتے ہیں، اولیاء اللہ خود معذور ہوتے ہیں، تو کیا ان کو گناہ کی سزا ہے؟ کبھی گناہ کی سزا ہوتی ہے، کبھی درجات بلند کرنے کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ بہرحال عمرہ کرنا چاہتی ہوں، بچوں کو کس کے پاس چھوڑو؟ اب یہ آپ کا کام ہے، آپ ان کے لیے انتظام کریں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میرے بچے معذور ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اور بچے بھی پیدا ہوں گے، وہ بھی ایسے ہوں گے، تو شوہر جب دوسری شادی کرے گا تو اس کے بچے بھی تو معذور ہوں گے، دوسری شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ بیج جو ہے وہ تو مرد کا ہوتا ہے نا، عورت تو زمین ہے۔ بغیر وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، عورت حیض کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تو غصے کا علاج حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا میرے اوپر درود شریف پڑھنا شروع کر دو، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے۔ میرے دادی کی عمر 100 سال ہے، ان تکلیف میں ہیں، ان کی روح نہیں نکل رہی، اللہ ان کی موت آسان فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو۔ میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے اور خرچہ بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسے ظالم شوہر قیامت میں پتہ لگے گا خدا کو کیا جواب دیں گے، جب قرآن میں ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حضور نے فرمایا ہے کہ اوصوا بالنساء، خبردار عورتوں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو۔ تو یہ قرآن کا بھی مخالف اور حدیث کا بھی مخالف۔ یہاں تک وظیفے کا تعلق ہے، اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو، 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پر پانی پہ دم کر کے اس کو دیا کریں۔ بہرحال سلاجید کے بارے میں کسی حکیم سے پوچھ رہے، پتہ نہیں میں نے کسی کی بات سن کے بتائی ہوگی۔ بہرحال اگر کیچڑ پڑا ہوا سڑکوں پر آپ گزریں تو بالکل چھینٹے پڑنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ مسافر مقامی امام کے پیچھے بالکل وہی نیت کرے گا جو امام کی ہے، اسی طرح پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ امام مقیم ہے۔ تو اب مسافر یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، وہ 4 ہی پڑھے گا۔ ایک مسجد کا فنڈ ہے، اگر وہ دوسری مسجد میں لگایا جائے، اس مسجد کو ضرورت نہ ہو تو دوسری مسجد میں بھی لگا سکتے۔ اگر پیشاب کے قطرے بدن میں لگ جائیں، 1 دفعہ 2 دفعہ دھو ڈالیں بس۔ بہرحال ایک مسجد میں ختم قرآن 10 دن میں یا 6 دن میں ہوتا ہے، وہ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا، تو وہاں نہ پڑھا کریں، دوسری جگہ پڑھیں جہاں اطمینان سے قاری قرآن پڑھیں۔ بوسکی کا کپڑا مرد استعمال کر سکتے ہیں، یہ ریشم نہیں ہے، ریشم حرام ہے، یہ تو مصنوعی چیز ہے۔ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، یعنی وہ گانا نہیں گا سکتی، اذان نہیں دے سکتی، نماز نہیں پڑھا، یہ تو نہیں کہ مسئلہ بھی نہیں بتا سکتی۔ اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، صحابہ آتے پردے کے پیچھے بیٹھ کے مسئلہ پوچھتے، بی بتا دیتی۔ حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے ہے، صرف ایک بیٹے تھے بی بی ماریہ قبطیہ سے، ورنہ آپ کے چاروں بیٹیاں بی بی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، طیب، طاہر بی بی خدیجہ سے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی اسٹاک ایکسچینج کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، بہرحال اتنا اندازہ ہے مجھے کہ اگر کسی ایسی کمپنی کے شیئر میں پیسہ لگا رہے ہیں جو آگے حلال کام کرتی ہے پھر تو جائز ہے، لیکن وہ شراب کی کمپنی ہے، اس کا حصے آپ خرید رہے ہیں، وہ حرام ہے۔ حرم میں جمعہ کے خطبے کے دوران لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، افضل یہی ہے کہ خطبہ بیٹھ کے سنا جائے، طواف بعد میں کریں۔
اگر میاں بیوی مذاق میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، خاوند بھی مار کھانے پہ راضی ہے، تو پھر مولوی مکی کو کیا اعتراض ہے؟ کھاتے رہو حضرت. ابھی بعض ہاتھوں تک ہے، پھر لاتوں تک ہے، پھر جوتوں تک آئے گی. ایسا ایسا وہ بڑھتی جائے گی نا. شادی پر جو لوگ نیوتا دیتے ہیں وہ تو ایک رواج ہے، تم دو گے وہ بھی دے گا، تم پھر دو گے. لکھنے والا سود نہیں لکھ رہا، وہ تو ایک مدد ہے ایک دوسرے کی، کہ تمہاری شادی ہے، میں نے مدد کر دی، پھر میری تو آپ نے مدد کر دی. اقامت اذان کی طرح بھی جائز ہے اور ایک ایک کلمہ بھی جائز ہے. میں اپنی ملازمہ کی شادی کے لیے ہر سال کچھ رقم جمع کرتی ہوں، بعض زکوٰۃ تو اس پر دینی پڑے گی، یا تو اس کو دے دو، مالک بنا دو. یا حفیظ یا ودود یا رحیم یا مرید یا حفیظ یا اللہ ہو، 12 پڑھیں، اللہ کے نام ہے، جیسے بھی پڑھیں کوئی بات نہیں. طواف کی 2 رکعات جو ہے حنفی مسلک میں واجب ہیں. اگر عمرے کے سارے ارکان ہم نے کر لیے، میرے ساتھی نے بھی کر لیے، تو ایک دوسرے کے سر پہ اسٹرا پھیر سکتے ہیں، بالکل پھیر سکتے ہیں. مسجد حرم کی آواز جو ہے ہمارے ہوٹل کے کمروں میں بھی آتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی. یہ تو اپنے ملک میں بھی اگر آپ ٹی وی کھول دیں تو آواز آ جائے گی، پھر وہاں ٹی وی کو امام بنا کے نماز پڑھیں گے. بہرحال طائف جانا ہے تو لازمی بات ہے کہ جاتے ہوئے قصر کریں گے، واپسی پہ احرام عمرے کا باندھ کے آئیں گے. بد نظری سے بچنے کے لیے نظر نیچے رکھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. زمزم سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے. دیکھو نا جی، اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی نظروں کو دبا کے رکھو بس. اور تم کو بھی یہی حکم ہے. وہ ایک بریلوی مولوی تھا، اس نے کہا یہ وہابیوں کا دماغ خراب ہے، میں تو اللہ کے جمال کو لڑکوں اور لڑکیوں کے جمال میں دیکھتا ہوں، اصل تو اللہ کا جمال میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو اللہ کے جمال کے آئینے ہیں. تو کسی بزرگ نے اس کو فرمایا ہاں بھائی آئینے تو ہیں، لیکن ہیں آتشی، انشاءاللہ آگ لگے گی. عشق میں پھر آگ ہی ہوتی ہے نا. ایک دن میں 2 عمرے کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے طواف زیادہ کرو. مسجد عائشہ سے بھی بار بار عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. میں نے حل کر کے غسل، حل کے بعد تو غسل ضروری نہیں، کریں نہ کریں.